حضرت جی ایک بندہ صرف ہوئے جن میں 40 سال ہو جائیں اور رب انہیں کہ سجدہ نہ کرے تو بارش ہی بند ہو جائے تے اتنے کنے حضرت جی اتنے مرے بھرے نے حضرت جی انہوں 40 سال ہو گئے کدی مالک اگے چکے ہی نہیں آئے ہی نہیں کبھی مسجد رمضان میں بھی نہیں آئے ایسے ایسے بدقسمت بھی ہیں اور دکھ یہ ہے کہ ان کو اس بات کا دکھ ہی نہیں ہے کہ ہم سے بڑا بدقسمت ہی کوئی نہیں کہ رمضان میں بھی اللہ نے ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق نہیں دی ہے وہ اپنے موبائل پہ وہ اپنی گھڑی پہ وہ اپنے تعلقات پہ وہ کسی سوسائٹی میں اپنا گھر ہونے پہ بڑے خوش ہیں لیکن ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ اللہ ہم سے اتنا ناراض ہے کہ سب سے مسلمانوں کا خاص الخاص موقع مسلمانوں کے سب سے خاص ایام شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سب سے مبارک مہینہ مسلمانوں کا اللہ نے اس میں بھی مجھے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نہیں دی وہ اسی بات پہ خوش ہے کہ میرے پاس آئی فون 13 پرو میکس ہے وہ اسی بات پہ خوش ہے کہ میرے پاس بڑی قیمتی گاڑی ہے اور یاد رکھنا پتر میرے بھائیوں کاکیوں سب سے اللہ کا سخت ترین عذاب حضرت موسیٰ علیہ السلام بات فرما رہے تھے اپنی امت کو فرمایا اللہ کی نافرمانی نہ کرو نہیں تو تم پہ فلاں فلاں عذاب اترے گا ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ فرما رہے ہیں اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو فلاں فلاں عذاب آئے گا میں تو جیسے جیسے نافرمانی کرتا ہوں اس کی نعمتیں مجھ پہ بڑھتی جاتی ہیں مال بڑا ہے بڑھ رہا ہے دن بہ دن اولاد بڑی ہے بڑھ رہی ہے دن بہ دن تو پھر سزا کاہے کی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ تشریف لے گئے جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہ میں تیری مخلوق کو تیری طرف دعوت دے رہا تھا ان کو گناہوں کی نحوست سے ڈرا رہا تھا گناہوں کے عذاب سے ڈرا رہا تھا اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو یہ عذاب تم پہ اتریں گے ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا اور آگے سے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام میں تو جیسے جیسے نافرمانی کرتا ہوں مجھ پہ اس کا کرم اس کا فضل بڑھتا جاتا ہے میں نے پوچھا کیا کرم ہے اس نے کہا مال بڑا ہے بڑھ رہا ہے اولاد بڑی ہے بڑھ رہی ہے مویشی بڑے ہیں زمینیں بڑی ہیں کھیتی باڑی بڑی ہے بڑھ رہا ہے میرا اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم میرے جو عذاب کے انداز ہیں میری جو عذاب کی صورتیں ہیں ان میں سے جو سخت ترین عذاب ہے اس وقت میں نے اس بندے کو وہ عذاب دے رکھا عرض کی رب کریم کیا ہے تیرا سب سے سخت ترین عذاب فرمایا میرے کلیم جس سے میں سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہوں اس سے میں توفیق سجدہ چھین لیتا ہوں اپنے آئی فون پہ خوش نہ ہو اسی سوسائٹی میں گھر بنا کے خوش نہ ہو برانڈ کے کپڑے پہن کے خوش نہ ہو اصل شانوں والا وہی ہے جس کو توفیق سجدہ ہے ہاں نہ بھائی شیطان کے دھوکے میں آنا یہ کوئی نہ سمجھے میں کسی کو ٹچ کر رہا ہوں یہ ساری نعمتیں میرے اللہ نے مجھے بھی دے رکھی ہیں لیکن کچھ نہیں ہوتا توفیق سجدہ اسے توفیق سجدہ نہیں فرمایا سخت ترین عذاب میں مبتلا ہے میں نے اس سے توفیق سجدہ چھین لی ہے میں نے اس سے اپنا نام لینے کی توفیق چھین لی ہے نہ دھوکے میں آنا ہے جس سے وہ راضی ہوتا ہے جس سے وہ خوش ہوتا ہے اسے توفیق سجدہ دیتا ہے لیکن کیا ہے ہم جناب ماڈرن سیکولر بہو جی صاحب جی بڑے خوش ہیں دکھی نہیں ہے کہ مجھے رمضان میں بھی توفیق نماز نہیں ہے مجھے رمضان میں بھی اللہ نے اپنے گھر آنے کی توفیق نہیں دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پہ بارش بند ہو گئی ہے سارے لوگ حاضر ہوئے ہیں اللہ کے نبی بارش نہیں برس رہی سبزہ خشک ہو چکا ہے سبزہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جانور کمزور پڑ گئے ہیں آپ دعا فرمائیں کہ اللہ باران رحمت برسائے آپ نے فرمایا سارے میرے ساتھ چلو استسقا ادا فرما کے اللہ کے حضور دعا کی رب کریم تیری مخلوق ہے ان پہ بارش برسا لیکن بارش کو نہیں برسی دھوپ اور تیز ہو گئی یا اللہ ہم تو بارش مانگنے آئے تھے تو بارش تو برسی کوئی نہیں بلکہ دھوپ اور تیز ہو گئی تو آگے سے جواب کہتا ہے کلیم اے میرے نبی علیہ السلام یہ جو بندے آپ لے کے آئے ہیں نا نماز کے لیے
इनमें एक बंदा ऐसा भी है जिसको 40 साल हो गए हैं, उसने हमें एक सजदा भी नहीं किया। उसकी रातें पाक नहीं है, उसकी तन्हाइयां पाक नहीं है। हमने उसे बड़ी मोहलत दी है, हमने उसे बड़ी ढील दी है, लेकिन अब खत्म। ये जो बारिश नहीं ना बरस रही, ये उसकी नहुसत है। फरमाया 40 साल गुजर गए, उसे के बाहर है, सबके सामने आके अपने जुर्मों का इकरार करे। अब उसको पता है, बाकी किसी को नहीं पता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुखातिब हुए, फरमाया कौन है जिसको 40 साल गुजर गए, उसने एक सजदा भी अपने अल्लाह को नहीं किया? कौन है? रातें पाक नहीं, तन्हाइयां पाक नहीं, बाहर आओ, आके अपने जुर्मों का इकरार करो। अब वो क्या उसको पता है? सज्जे खब्बे अगे पीछे वाले को नहीं पता कोई। उसने ना चादर में मुंह छुपा लिया ताकि दाएं बाएं वाले को ना पता चल जाए। और अर्ज क्या करता है, रब्बे करीम 40 साल गुजर गए, जैसे गुजारे सो गुजारे, रातें जैसी थी जैसी थी। वो मेरे मालिक, अगर 40 साल पर्दे डाल के रखे तो क्यों लगा सबके सामने मेरे पर्दे खोलने? अगर तू खोलना चाहता तो लोगों के सामने खोल सकता था, लेकिन तूने नहीं खोले हैं, पर्दा ही रखा। लोगों में यही बनाए रखा कि बंदा बड़ा ठीक है, बंदा बड़ा ठीक है। हाँ हजरत जी, खोलन ते आए थे तो डर लगता मियां, खोलन ते आए जो भलियां दे खोल छड़े। और पुत्र गल तैनूं असल दसां, गल सिर्फ है जी पर्दा ही पाए, बाकी गल कोई नहीं जी है, पर्दा ही पाए। मेरे कीम साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह से किसी ने पूछा, हुजूर नेक क्या है, बद क्या है? फरमाया मियां गल तो औखी पूछ बैठा है, लेकिन फिर सुन जो पूछी लई आ। फरमाया जड़ा फड़ कते वो बद, जड़ा ना फड़िया जाए वो नेक, बाकी चुप ही चंगी है मियां। हाँ पुत्र पर्दा ही पाए, बाकी मैनू भी अपना पता है तो तुहानू भी अपना पता है, सारे अपना अपना पता है। सिर्फ है वे कि पर्दे पाए। सिर्फ मुझे अब बड़ा गुस्सा आता है, अभी आता है, अल्लाह इंशाअल्लाह मुझे मुकम्मल शिफा दे देगा। अब मैं सिर्फ ये सोच के ना मैं गुस्सा पी जाता हूँ जी, कितने मेरे खोल ना छड़े जी, मैं दी गिरफ्त करा मेरी उथू ना हो जाए, मैं चुप कर जाता हूँ। कोई आइंदा ना करी, पर्दे पाए जो फिर पर्दे खोल देना तो फिर बड़े बड़े जलील होंगे जी। भावें वो को वजीर आजम होए ते भावें जड़ा मर्जी होए। अर्ज करता है रब्बे करीम, अगर 40 साल नहीं खोले, तूने पर्दे डाले रखे, अब क्यों लगा पर्दे खोलने? मेरे मालिक मुझे इन सब में रुसवा न कर, मुझे माफ कर दे, मैं आज के बाद गुनाह नहीं करूंगा। मैंने कहा ना इन्नी की गल होंदी, मान जाओ बदरी, कोई कमीना हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मर्द हो हजरत जी, बंदा थले बह जाए, माफ भाजी छड़ दो, भाजी छड़ देंदा ना, मैं कमीने की बात नहीं कर रहा, वो भी छड़दा कि यार बंदा थले डिग पिया, इन्नी जी गल है, इन्नी जी गल, जापो थले, या अल्लाह माफी दे, अगू नहीं करा। और माफी आज रात इस तरह नहीं माननी कि पिछले दी माफी ते अगू फिर शुरू, पक्की तौबा करनी, हो गया फिर माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पुकार रहे हैं, कौन है? या अल्लाह मैनू माफ कर दे, या अल्लाह मैनू माफ कर, या अल्लाह मैनू माफ कर, या अल्लाह मैनू ना मैनू सारे मेरे मुहल्लेदार भी हैं, मेरे रिश्तेदार भी हैं, मेरी औलाद भी है। अल्लाह हदीस में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, मैं वैसे कह रहा हूँ, ज़ाहिर उसके दिल में ख्याल तो आया होगा ना, पता नहीं वो मुझे क्या समझता था, वो मुझे क्या समझता था, वो मुझे क्या समझता था। आज सबके सामने खुल जाएगा कि मैं हूं वो
جس کی نحوست سے بارش ہی بند ہو گئی. میں ہوں اتنا گناہگار, میں ہوں رب کا اتنا نافرمان. خیال تو آیا ہوگا نا دل میں, بیٹا بھی کھڑا ہے, باپ بھی کھڑا ہے, بھائی بھی کھڑا ہے, بھتیجا بھی کھڑا ہے, بانجا بھی کھڑا ہے, سب کے سامنے یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ مجھے معاف کر دے. کہتا رہا, پکارتا رہا, کہتا رہا, پکارتا رہا. بس لکھا ہے ایک آنسو رخسار پہ بہ آیا. بس آنسو کا آنا تھا, درہ رحمت جوش میں ہے اور چھما چھم بارش برسی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی, اے اللہ کریم, تو کہہ رہا تھا کہ ایک بندہ ہے 40 سال ہو گئے ہیں, عمل ٹھیک نہیں, یہ اس کی نحوست ہے, بارش نہیں برس رہی. تو بندہ تو باہر آیا کوئی نہیں, تو یا اللہ بارش کیوں برسا دی؟ فرمایا میرے کلیم, جس کی وجہ سے نہیں نہ برسا رہا تھا, میں نے اب اسی کی وجہ سے برسا دی ہے. عرض کی اللہ, بندہ تو باہر آیا کوئی نہیں. ہائے ہائے ہائے, ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے حضرت. بندہ تو باہر آیا کوئی نہیں. فرمایا کلیم, جس کی وجہ سے نہیں نہ برس رہی تھی, اب اسی کی وجہ سے برسائی ہے. عرض کی رب کریم ہوا کیا؟ فرمایا میرے کلیم, بندے نے صلح کر لی ہے مجھ سے, بندے نے مجھ سے صلح کر لی ہے, اس نے معافی مانگ لی ہے مجھ سے, اس نے توبہ کر لی ہے. اور ہم معافی دینے والے ہیں, ہم توبہ قبول کرنے والے ہیں, ہم صلح کو پسند کرتے ہیں.